معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسلامی تاریخ کے عظیم سپہ سالار اور جنگجو ارطغرل غازی کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساؤچی اور عثمان۔ آپ کی پیدائش 1191 میں ہوئی اور وفات 1280 میں۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے آپ کی وفات کے 10 سال بعد یعنی 1291 میں خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ ارطغرل کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوس خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے اور انہی میں سے ایک قبیلہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل کا تعلق تھا۔ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ ارطغرل کے علاوہ 3 اور بھائی تھے، سارم، گلدارو اور زلجان۔ ارطغرل کی والدہ کا نام اماں ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ منگول جرگار سے نپٹنے کے لیے اناتولیا آیا۔ اس وقت سلطان علاء الدین تھے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کا دور تھا جس کا قیام سلطان البرسلان نے کیا۔ 1071 میں سلطان البرسلان نے بازنطینیوں کو شکست دے کے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ارطغرل نے حلب کا رخ کیا جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت۔ ارطغرل نے العزیز کے محل کو غداروں سے پاک کیا اور سلجوقی اور ایوبیوں کی دوستی کروائی۔ اس کے بعد ارطغرل نے سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے اور بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اس کے بعد جب منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ ارطغرل نے اکتائی خان کے دائیں ہاتھ نویان کو مار کر منگولوں کی کمر توڑ دی، جس کے بعد اکتائی خان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بہادر بیٹا مانا جاتا تھا۔ نویان کی موت کے بعد اکتائی خان نے سلجوقی سلطنت پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے سرخ ہو گئی تھیں، لیکن اس موقع پر وہ بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کے ساتھ سوگوت ہجرت کی، جو بازنطینی سرحدوں کے بالکل پاس واقع تھا۔ وہاں جا کر ارطغرل نے بازنطینیوں کا ایک اہم قلعہ فتح کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلطان بنے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی ارطغرل کے بیٹے عثمان سے کر دی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عثمان نے سلطنت عثمانیہ قائم کی، جس سے ان کی نسل سے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ ارطغرل غازی جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم آتے ہیں، لیکن اس دنیا کو بدل کر چلے جاتے ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی عظیم جنگجو گزرے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ارطغرل غازی کے پیچھے بھی شیخ ابن العربی کا ہاتھ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درجنوں کتب کے مصنف تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ شیخ ابن العربی علم کی دنیا میں بادشاہ مانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو آئے تھے۔ ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 دفعہ موت کے منہ سے نکالا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ ارطغرل غازی ایک اچھے سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی تھے۔ آپ کی تلوار ہمیشہ ظالم کے خلاف اٹھی۔ آپ نے ہمیشہ مظلوم کی مدد کی۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر، آمین ثم آمین۔